دعا ایک عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی انتہائی پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع اللہ سبحانہ غضب علیہ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتا، گڑ گڑاتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ گرامی قدر، دور حاضر میں ہماری نوجوان نسل نماز فرض ادا کرنے کے فوراً بعد اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے، خصوصی طور پر نماز جمعہ کے اجتماعات میں، یاد رہے جب آپ فریضہ ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد انعام مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے۔ گرامی قدر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، انہیں بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں اور میں ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول محتشم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا سے زیادہ مکرم اور افضل چیز اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے۔ گرامی قدر، یہ وہ عبادت ہے جس کو مخ العبادہ، عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ آئیے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر، عجز و انکسار کا پیکر بن کر، عاجزی اور انکساری سے مالک کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے اور اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی جھولی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آج امت کی ذیب و حالی کو دیکھیے، امت کی پریشانی کو دیکھیے، تب ان حالات میں ہم اللہ کے حضور جھکنے کی کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں عجز کی کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی کوشش کریں۔ یقینی طور پر وہ مالک کریم جو ہے وہ ہمیں عطا کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم نبی اور رسول ہیں، آخر الزمان پیغمبر ہیں، مگر اس کے باوجود بھی حضور نے اپنے لیے، اپنی عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان، اپنے اہل بیت، اپنے صحابہ کرام کے لیے دعائیں فرمائیں۔ آئیے ہم بھی اس پاک سیرت پر عمل کریں اور نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث کو، اس آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عجز اور انکسار کا مظاہرہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔